السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور ناظرین نجم سیٹھی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آل دا وے فرام امریکہ, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈسکشن جو ہے پرائمریلی وہ کریں گے اس حصے کے حوالے سے, اس پوائنٹ کے حوالے سے. انفیکٹ رادر وہ کنٹروورسی جو کریٹ ہوئی سپریم کورٹ کے اندر جب 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے, بہت سی پٹیشنز کلب ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. اب معاملہ سبجیکٹس ہے, ہم 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے. ہماری ڈسکشن جو ہے وہ فوکسڈ ہوگی اس ایشو کے اوپر جو کہ ریز ہوا 2 دن قبل, جب ڈاکٹر باسط صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر کچھ ایسے بیانات دیے جس کے بعد انہیں ایک شو کاز نوٹس بھی ایشو ہو گیا, اور اب تو خیر وہ وفاق کے وکیل بھی نہیں رہے, اور ایک پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود وکالت نامہ واپس لیا. آج ابھی پرائم منسٹر صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ انہوں نے ان کو برطرف کیا ہے, علیحدہ کیا ہے اس مقدمے سے. تو آج ہم جسٹس طارق محمود صاحب سے بات کریں گے اس جو لیگل ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ, کہ جو ڈاکٹر باسط نے عدالت عظمیٰ میں کہا ووٹ کس حد تک ٹھیک تھا, جو انہوں نے آبجیکشنز ریز کیے سب سے پہلے وہ ویل پلیس تھے یا نہیں, اور اس کے بعد جو پولیٹیکل اس کے ایسپیکٹس ہیں کہ کیا یہ ان کے اپنی انڈیویجول اپروچ تھی یا اس کے پیچھے کوئی ان کو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کے آبجیکشن ریز کریں. اس کے لیے ہم چلیں گے سیٹھی صاحب کے پاس. تو جسٹس صاحب میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈاکٹر باسط صاحب نے 2 آبجیکشنز پرائمریلی ریز کیے تھے کہ آن دا بینچ, کہ جس طرح سے بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, کیا وہ ویل پلیس تھے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ وہ ویل پلیس تھے یا نہیں, لیکن وکیل کی حیثیت سے کوئی اعتراض کرنا کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے, اور وکیل ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں. اور میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جب کوئی کلائنٹ کسی وکیل کو اپروچ کرتا ہے تو اگر اس میں لیگل ایشوز یا کوئی اعتراض کی بات ہوتی ہے, چاہے جوریسڈکشن ہی سے یا کمپوزیشن آف بینچ سے ہی ریلیٹ کرتی ہو, تو یہ تو وکیل کا کام ہوتا ہے. تو وہ اگر انہوں نے اعتراض کیا تو کوئی اس میں انہونی بات نہیں ہے, روز ہم اعتراض کرتے ہیں. لیکن اب اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کہ شاید اتنا بڑے بینچ کا ایک پریشر تھا یا کیس اتنا بڑا تھا کہ ان سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا گیا. اب یہ ان کے پاس اختیار تھا کہ اس کا سوال کا جواب نہ دیتے, اور اس میں پرابلم بھی نہیں ہوتا, میں ایگزیکٹلی مجبور بھی نہیں تھے. اس سوال پہ آؤں گا, میں ایکچولی ان آبجیکشنز پہ رہنا چاہتا ہوں. جواب دے دیا, اور جواب کچھ اس قسم کا دیا, اور پھر ساتھ ہی ایک ایسی شخصیت کا نام لے دیا, اور اوپر سے ایک مسئلہ یہ بن گیا. جسٹس صاحب میں گزارش یہاں پر یہ کروں گا کہ میں آپ سے اس وقت ان آبجیکشنز کے وہ اگلی سٹیج پہ ہم آتے ہیں, اس پہ بھی آتے ہیں کہ جو سوال ان کو کیا گیا اور جو انہوں نے جواب دیا اس پہ بھی میں آنا چاہوں گا. لیکن پہلے یہ جو آبجیکشنز انہوں نے ریز کیے تھے میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ آبجیکشنز ٹھیک تھے, مطلب ان ٹرمز آف لا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویل پلیس تھے؟ بینگ اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے جہاں تک اس بات کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو خود نہیں بیٹھنا چاہیے, وہ کوئی اتنا ویٹی قسم کا نہیں تھا, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ الٹیمیٹلی آپ اس کے بینیفیشری ہوں گے. دیکھیں, یہ بات اس لیے نہیں, مثال کے طور پر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آفٹر آل پارلیمنٹ نے بھی تو یہ ایک 18ویں ترمیم پاس کی پارلیمانی کمیٹی کی, تو کل کو تو پھر پارلیمانی کمیٹی پر یا پارلیمنٹیرین پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک چیف جسٹس صاحب کی بات ہے, اگر پرانے قانون کو دیکھ لیں یا موجودہ قانون کو دیکھ لیں تو ان اینی کیس ان کی پوزیشن تو اپنی جگہ پھر بھی موجود ہے. مثال کے طور پر یہ جو ابھی جوڈیشل کونسل بنائی گئی ہے, اگر دیکھا جائے تو اتنی بھاری شخصیت جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے جو چیئر کر رہے ہوں گے اس جوڈیشل کونسل کو, تو اس میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. تو وہ بہرحال یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. لیکن اصل بات اس میں یہ ہے کہ آبجیکشن تو آپ کر سکتے تھے, لیکن فیصلہ پھر چیف جسٹس صاحب نے یا کورٹ ہی نے کرنا تھا کہ ان کو بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا. اچھا, میں جسٹس صاحب پھر سیٹھی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. دوسرا جو انہوں نے آبجیکشن ریز کیا تھا کہ یہ فل کورٹ نہیں ہے اور جسٹس سید زاہد حسین صاحب جو ہے وہ اس بینچ میں نہیں شامل, وہ کتنا ویٹی آرگومنٹ ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک وہ جسٹس زاہد حسین صاحب کی بات ہے, پہلے تو صورت یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی مطلب بیٹھنے سے مطلب لے آف ہونے پر شاید چھٹی بھی دے دی تھی, درخواست بھی دے دی تھی. اس میں کچھ باتیں اوپن ہیں, کچھ چھپی ہوئی ہیں, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھ پر کنٹمپٹ نوٹس جاری ہوا ہے تو میں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ اس وقت تک پاکستان میں سیٹل لا ہے کہ جہاں تک مطلب یہ بینچ بنانے کا اختیار ہے چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے. لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پہلے 5 جج صاحبان کا جو آرڈر تھا انہوں نے فل کورٹ کا حوالہ نہیں دیا تھا, لارجر بینچ کا حوالہ دیا تھا. تو اگر چونکہ لارجر بینچ کی بات ہے تو اگر اس لیے جسٹس زاہد حسین صاحب کو اس کو نکال بھی دیا گیا تو یہ شاید اتنا امپورٹنٹ بات نہیں تھی. لیکن بات پھر آ جاتی ہے, اگر یہ امپورٹنٹ تھی بھی تو اس کا فیصلہ باہر کورٹ ہی نہیں کرنا. سیٹھی صاحب, آپ نے جسٹس صاحب کی بات سنی, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟
ہاں جی، میں کچھ حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں جج صاحب سے، اور ایک ایشو پہ شاید تھوڑا سا فرق ہے میرا ایمفسس۔ جہاں تک قانونی بات ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی قانونی بات نہیں ہے کہ وکیل جو ہے ہر قسم کی بات کرتے ہیں عدالت میں، اور ان کی بریف ہوتی ہے، وہ اپنے پوری تیاری کر کے آتے ہیں، ہر قسم کے آبجیکشنز ریز کرتے ہیں، اور عدالتوں کو تیار ہونا چاہیے آبجیکشنز کو اوور رول کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی لیگلی اسپیکنگ کہ انہوں نے ایک آبجیکشن یہ کیا کہ جی کیونکہ چیف جسٹس صاحب مے بی اے بینیفیشری کسی نہ کسی اسٹیج پہ آف دا ججمنٹ بیکاز آف دا جوڈیشل کمیشن ہیڈشپ دیٹ ہی ہیز، تو شاید انہیں ایکسکلوڈ کر لینا چاہیے اپنے آپ کو۔ اور دوسرا آبجیکشن یہ کہ کیونکہ وہ فل بینچ کی بات ہوئی ہے تو فل بینچ میں 18 لوگ ہونے چاہیے، ویئر از دی 18th جج۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں تھی، جو صحیح کہہ رہے ہیں صاحب طارق صاحب، بٹ سیاسی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا ایسے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے طارق صاحب نے کہا کہ فائنل فیصلہ تو چیف جسٹس صاحب کا ہے، اور اگر آپ نے لڑائی جھگڑے لینے ہیں سپریم کورٹ سے، اور آگے ہی سپریم کورٹ ناراض ہے اور پرسنالٹی کلیشز کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر شاید ایسی اس قسم کی پرووکیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آپ نے دیکھا کیسے سپریم کورٹ نے اس کو ڈسمس کیا ہے اس آبجیکشن کو، اور ریپ اپ کر دیا کہ جی فضول بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا سیٹھی صاحب، میں یہاں سوال آپ سے لیٹ می فنش۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی یہ توقع تھی کہ یہی آبجیکشن اسی طریقے کے ساتھ سپریم کورٹ ڈیل کرے گا، تو شاید نہ ہی ریز کرتے تو بہتر تھا، ہمیں ناراض کر دیا سپریم کورٹ۔ دوسری بات آئی 18ویں جج صاحب کی۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ 10 ہائی کورٹ کے ججز اور ایک سپریم کورٹ کے جج کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس لگا ہوا ہے آلریڈی، کیونکہ انہوں نے پی سی او اوتھ لے لیا تھا، تو اس لیے ان کو ڈس فنکشنل یا نان فنکشنل بنا دیا گیا ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ یہاں ایک بڑا ٹیکٹیکل لیگل پوائنٹ بھی ہے اور سیاسی پوائنٹ بھی ہے۔ لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ جسٹس رمدے کی اپنی ججمنٹ ہے، جب جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس صاحب کو ڈس فنکشنل بنا دیا گیا تھا، جب ان کو فارغ کیا شروع میں اور ان کو ڈس فنکشنل بنا دیا گیا، تو جب بعد میں آ کے جج صاحب نے رمدے صاحب نے ججمنٹ لکھی کہ آپ جج کو ڈس فنکشنل نہیں بنا سکتے، وہ اپنا کام کرتا رہے، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی وہ کر سکتی ہے اور کسی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں 11 ججز اس وقت ڈس فنکشنل ہوئے ہیں، جس میں یہ جسٹس زاہد بھی ہیں جو ڈس فنکشنل ہیں۔ تو اگر ان کو یہ احساس ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ کنٹیمپٹ نوٹس بھی بڑا سیریسلی لے رہے ہیں اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے ایسی ویسی بات، تو شاید اس قسم کے ایشو کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا سیاسی طور پہ۔ مگر لیگلی آئی تھنک دونوں آبجیکشنز وہ ویلڈ کہ جی، اور اگر میں خود سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس صاحب فراخ دلی کا اظہار کرتے اور خود نہ بیٹھتے اس بینچ پہ، تو کوئی آسمان نہیں گر جانا تھا۔ جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی اب آئے گی وہ بھی وہی ججمنٹ اس وقت بھی آنی تھی، کیونکہ ایک یکجہتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اس قسم کے آبجیکشنز کو بڑے پیار کے ساتھ ریزالو کرنا چاہیے تھا۔ سو ٹو کٹ اے اسٹوری شارٹ، گورنمنٹ کو پہلے تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، اور اگر کی تو دوسری طرف سے اس قسم کا سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیٹھی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کہا گورنمنٹ کو بھی شاید یہ نہیں آبجیکشن، آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو کاؤنسل ہے ڈاکٹر باسط، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ آبجیکشن ریز کریں، کیونکہ جب سلمان فاروقی صاحب آئے انہوں نے تو بالکل ڈس اون کر دی یہ بات؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باسط صاحب واز ریپرزینٹنگ دا فیڈریشن، دا گورنمنٹ آف پاکستان، کسی ایک شخص کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسی باتیں اور آپ کو کس نے بریف کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں سوال بھی ناجائز تھا۔ کبھی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ ایک فیڈریشن کو جب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کو بریفنگ کس نے دی ہے۔ ارے بھائی، ہم لائر ہیں، ہم خود بریفنگ دیتے ہیں اور لیتے ہیں، کلائنٹ سے بریفنگ لیتے بھی ہیں اور کلائنٹ کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں سوال بھی میرا خیال ہے غصے میں آیا، اور آگے سے وہ جو جواب دیا وہ تو بالکل ہی ایک فضول قسم کا جواب تھا۔ آگے سے جواب یہ دینا چاہیے تھا جی کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، مجھے کسی سے انسٹرکشن، میرا کلائنٹ از دا گورنمنٹ آف پاکستان، ایک ایبسٹریکشن ہے، اس میں ایک شخص نہیں ہے، 100 شخص ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے آ کے وہاں سے فضول سی بات کر دی باسط صاحب نے کہ جی مجھے پہلے کہنے لگے پریزیڈنسی، پھر جب پریس کیا گیا تو کہا آگے سے کہ جی سلمان فاروقی صاحب۔ میں اگر سلمان فاروقی ہوتا تو میری بھی ہوائیاں اڑ جاتی وہاں کہ یہ میرا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ صاحب، میں یہاں پر مجھے بریک لینی ہے، یہاں پر جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جسٹس صاحب سے بھی مزید سوال پوچھیں گے، پھر آپ سے بھی کامنٹ لوں گا کہ وہ سیاسی ایسپیکٹ کیا ہے ان ساری باتوں کا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔